وہی بات ہے کہ وہ رحمان ہے، وہ چاہے تو ہر معاملے پہ جب اس کی نظر ہو جائے تو وہ درست ہو جاتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، صحت ہو، کوئی مسئلہ مسائل ہو، کچھ بھی ہو۔ آپ نے اس حوالے سے کالم لکھا اور پھر آپ نے کہا کہ میں نے اسے اپڈیٹ کیا۔ اس میں کچھ پہلے یہ تھا میں نے جو لکھا تھا پرانا، اس میں صرف بیماری کے بارے تھا، ہیپیٹائٹس سی، کینسر، اس کے بارے میں تھا، لیکن اس کو جو میں نے اور دیکھا اپنے ذاتی تجربات سے کہ کسی قسم کی ذہنی بے سکونی ہو، ٹینشن ہو، کوئی رکاوٹ ہو، جو کام نہیں ہو پا رہا، وہ بھی اس کلام کی برکت سے ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ ماہر روحانیات ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کی طرف کو بتائیے۔ ایک ہمارے ہاں شعبہ ہے پامسٹری کا، ایک شعبہ ہے سٹونز کا، اس کے حوالے سے لوگ اپنا فیوچر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ سنیے، پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ میرا ان چیزوں سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے۔ یہ ڈیٹ آف برتھ یا مدرز نیم، یہ اس کے لیے تو آپ کو بڑا لمبا چوڑا پروگرام کرنا پڑے گا۔ میری 25 سال کی ریاضت، آئی کانٹ ایلیبوریٹ ان فیو منٹس۔ لیکن ہاں، میرے جو نٹ شل یہ ہے کہ مجھے کوئی اپنے بارے میں معلومات چاہتا ہے، اپنا نام بتائے اور اپنے والد کا نام بتائے، اپروکسیمیٹلی ایج بتا دے اور شہر کا نام بتا دیں، اور اگر کوئی خاتون جاننا چاہتی ہیں تو وہ ان کا، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں، ٹھیک ہے، اور باقی وہی چیز اپروکسیمیٹلی ایج، شہر کا نام بتائیں۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ یا اپنے حال کے بارے میں کچھ، تو آپ کال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں سعد اختر صاحب سے۔ آپ نے بتانا ہے اپنا نام، اپنے والد کا نام، اس کے علاوہ آپ کی اندازاً عمر کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کس شہر میں ہیں، مقیم کس شہر میں نا؟ جی، آپ کس شہر میں مقیم ہیں یہ آپ بتائیے۔ اور اگر کوئی سوال فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی، اگر پریزنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال بھی بتا دوں گا، اس وقت کی صورتحال بھی بتا دیں گے۔ اور موونگ ٹو نائلہ، نائلہ آپ سے جب ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی پرسنالٹی، ان کی ڈیولپمنٹ، تو جہاں ہمارے لیے مذہب بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بچوں کی زندگی میں ان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں مذہب کیا رول ادا کرتا ہے؟ بہت زیادہ، کیونکہ بچے دیکھیں نا، جس گھر میں بچے رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کا ماحول، بچے اسی طرح چلتے ہیں نا، تو وہ تو اگر آپ خود فالو کر رہے ہو تو بچے بھی ایگزیکٹلی وہی فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے نا کہ بچے تو کسی کے گھر بھی ہوں گے، وہ وہی والا دیکھیں گے کہ جو ماں باپ کر رہے ہیں، ہم لوگ خود رول ماڈلز ان کا ہوتے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ہر بچہ یونیک تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ایک پرسیور بھی ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو، جیسے بچے کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے ویسے تو وہ شروع سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے، لیکن جو 3 سال سے 5 سال کی عمر کا بچے کی جو پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ، وہ بہت زیادہ ٹینڈر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس میں تیزی سے وہ انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے بچہ، اور اس میں جو وہ انفارمیشن رجسٹر ہوتی ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہو نا کہ بچے کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، آپ باتیں کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، مطلب کسی کی برائیاں بھی کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، یا لڑ جھگڑ رہے ہو، تو بچہ کا وہ مائنڈ میں سب کچھ رجسٹر ہو رہا ہوتا ہے، پرسیو کر رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف پرسیو نہیں کر رہا ہوتا، جج بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، یہ مطلب کیوں کہہ رہی ہیں، ایسی باتیں کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں نا، آپ سمجھتے ہو کہ بچہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ جج بھی کر سکتا ہے، وہ اپنے طور پہ بھی اس میں اتنی شعور ہو سکتا ہے، اتنی اس میں وہ فیلنگز ہو سکتی ہیں کہ یہ میرے پیرنٹس غلط ہیں۔ اگر اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ نے مذہب کی بات کی ہے، کہ کئی دفعہ بچوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پیرنٹس ان کے مذہب کی طرف نہیں ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، مطلب وہ اپنے طور پہ ان کی اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، کہ ان کی اندر کی جیسے روحانیت ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہو، یہ بھی بچوں کی، جیسے میں نے انٹیوشن کہا تھا، فیلرز کہا تھا، یہ بھی ایک کوالٹی بچے کی ایبلٹی اندر موجود ہوتی ہے، اس سے وہ اس طرح سینس کرتا ہے اور اس طرح وہ دیکھتا ہے۔ نائلہ، ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون، کہاں سے؟ میں شبنم بات کر رہی ہوں میدان سے۔ ویلکم، خوش آمدید، کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈم، اپنی پوچھنا چاہتی تھی سعد اختر صاحب سے اپنی ٹیچر کے بارے میں۔ میرا نام شبنم ہے، اور میں میرڈ ہوں۔ شبنم، اور جی، اور ہسبینڈ کا نام بتائیں یا؟ جی، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ ہسبینڈ کا نام جو ہے وہ فضل سبحان ہے۔ فضل سبحان۔ دراصل مجھے بہت زیادہ مشکلات ہیں نا ہر کام میں۔ اچھا، آپ کی اندازاً عمر کیا ہے؟ میری عمر تقریباً 29 یا 30 ہوگی۔ 29 یا 30۔ اور کس شہر سے آپ نے؟ مردان کا ہے؟ جی، مردان سے میں نے کہا۔ اوکے، رائٹ۔ اچھا، آپ بتائیے آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں سب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ اسٹون وغیرہ کبھی میں نے پوچھ لیا نا، کوئی کہتا ہے کہ یوز کریں تو اس سے آپ کیا اچھے ہو جائیں گے، میں تلاوت بھی کرتی ہوں،
नमाज 5 वक्त की अदायगी से पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा कोई काम सही नहीं होता। कभी हस्बैंड जॉबलेस होता है तो कभी मैं जॉबलेस हो जाती हूँ। कैन आई टॉक टू हर किस्म के मुश्किल आते हैं तो मैं जी शबनम साद साहब आपसे बात करना चाहेंगे। शबनम, आप मुझे सुन रही हैं? जी सर सुनिए। अच्छा, पहली बात तो यह है कि आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि विद इन फ्यू डेज़ आपके लिए जो आसानियाँ आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला, आप भी इंशाअल्लाह ताला कहें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें। ये जो आपको इतनी जल्दी अचानक गुस्सा आता है ना, इसको थोड़ा सा कूल डाउन करें, ये आपके लिए जो कामयाबी में रुकावट है, ठीक है ना। और जो है ना वादा खिलाफ़ी जो है इससे भी गुरेज़ किया करें। और आगे जो आने वाला वक्त आपका अच्छा आ रहा है ना, उस में ख़ास तौर पे इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दीजिएगा। जब किसी से वादा करें तो सही करें और गुस्सा कम करें। और इंशाअल्लाह ताला अगले मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आज सच टीवी पे प्रोग्राम किया, पहले कॉलर की पहला ही जो है उसका लकी टाइम शुरू होने वाला है, तो आपसे ज़्यादा खुश तो मैं हूँ। ठीक है, थैंक यू शबनम, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और जैसे कि साद साहब ने भी बताया, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया जी। कमिंग बैक नाइला, आपसे दोबारा से मैं ये पूछूंगी, हमने बताया डिफरेंट पर्सनालिटी की टाइप्स हैं। जी बिल्कुल। अब अगर ख़वातीन जिस तरह एग्रेशन की भी बात की, बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, जो ख़वातीन हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप में, जब नौजवानों में एक तो होता है ना एडोलसेंस में आप जब आते हैं, टीन एज में आते हैं, तो बच्चों को कुछ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसकी वजह से भी उनमें गुस्सा आता है। तो अगर उससे छोटे लेवल पे आ रहा है और या उस लेवल पे आ रहा है, तो माएँ उन्हें कैसे हैंडल करें, ये कुछ टिप बताइए। है ना मुश्किल है? नहीं मुश्किल इस तरह है कि क्योंकि ये भी माँ के लिए बहुत मुश्किल नहीं वैसे मैं कह रही हूँ मुश्किल इसलिए नहीं है कि बच्चे, क्योंकि हर लेवल पे बच्चे का डिफरेंट होता है। ठीक है। अच्छा, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगी ना कि जैसे अगर छोटा बहुत बच्चा है, मारपीट तो बिल्कुल आउट है। मतलब जिस तरह होता है ना कि आप ज़बरदस्ती अगर गुस्से में आया बच्चा, आप उससे ज़्यादा गुस्से में आ गए हो और उसको मारना पीटना शुरू किया, कई इस तरह भी होता है कि फिर वक्ती तौर पे बच्चे को चुप करा देते हैं। ठीक है। लेकिन ये ना कि जब बच्चा बड़ा होता है, स्पेशली टीन एज में, तो वो वही बात है ना कि उसको फिर आपको माँ बाप को उसके दोस्त बनने की ज़रूरत होती है। ठीक है। उसके करीब जाने की ज़रूरत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है कि अगर वो कोई गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन बाहर से लेता है, उससे बेहतर है कि वो आपके साथ बात करे। पेरेंट्स से ले और माँ बाप को जरूरत है कि वो दोस्त बने। माँ बाप वो बिल्कुल हैं, वो वही रहेंगे, लेकिन साथ साथ दोस्ती का रिश्ता भी अपनाएं। रिलैक्स करने की पेरेंट्स को ज़रूरत है और दोस्ती की ज़रूरत है। और एक कॉलर को भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी मैडम, मैं जुल्फ़कार बोल रहा हूँ दुबई से। जी जुल्फ़कार साहब, क्या कहना चाहेंगे? कोई सवाल पूछना चाहेंगे? हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी जी, ये साहब से बात करना है थोड़ा। जी जी, बताइए। पूरा काम जो भी काम करते हैं ना साहब, काम में प्रॉब्लम आ रही है। आपका पूरा नाम है जुल्फ़कार अहमद, और इसके आपके वालिद साहब का नाम? मोहम्मद तफ़ैल। और जगह जहाँ मुकीम है? दुबई। अभी तो दुबई प्रॉपर। ओके। और एज ग्रुप आपका अंदाजन क्या उम्र है? उम्र तकरीबन 40। तकरीबन 40, राइट जी। अब बताइए आप क्या पूछना चाहेंगे? भाई यही हिसाब से बात करने दी कि कोई भी काम स्टार्ट करता हो ना, उसमें नुकसान हो जाता है। कोई भी जो भी काम स्टार्ट करते हैं उसमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, ठीक है। ओके। आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त? ना, वो मेरे ख्याल जा चुके हैं। अच्छा। आप देखती रहिए हमारे प्रोग्राम में, भी आपको जवाब देते हैं। जी जी, जुल्फ़कार साहब के लिए इनके जो प्रॉब्लम है ना जुल्फ़कार साहब आपके लिए, वो ये है कि आपके जो दाएं बाएं पार्टनर्स हैं ना, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। और दूसरा, आपका जो अपना जो मिजाज है ना, वो गैर मुस्तकिल मिजाज है। आप ना अभी आपके थोड़ा हालात बेहतर होने में मुझे इल्म के हवाले जो महसूस हो रहा है, कुछ वक्त है। कुछ अर्सा पहले, यानी आज से 7-8 माह पहले, आप कहते हैं मेरे काम ठीक नहीं है। मेरे इल्म के हिसाब से पिछले 7-8 माह आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन आपकी गैर मुस्तकिल मिजाजी और आपके पार्टनर्स जो थे, आपके दाएं बाएं दोस्त हैं या जो कोई भी हैं, या आपके बॉस हैं या आपसे जूनियर हैं, उनकी वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे लूज़ हुई हैं। और अभी आपको कम अज़ कम कोई 5 माह और लगेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन उनको मिस ना कीजिएगा। राइट। और आप अगर कोई सवाल करना चाहें अपने मुस्तकबिल के हवाले से, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं 05184666606 पर। और हम जानना चाहेंगे थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से भी, बट एक और कॉलर और नाइला से भी बहुत सी गुफ्तगू करनी है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी मैं नुसरत बोल रही हूँ, मैंने अभी पहले भी जी कॉल बिल्कुल, की थी, आपने भी मैं की थी साहब कॉल। से बात करना चाहती हूँ। जी जी बताइए, अपना पूरा नाम? जी मेरा नुसरत वहीद नाम है। हस्बैंड का नाम? हस्बैंड का अब्दुल वहीद। और आपकी एज? मेरी 42 ईयर्स है। 42। और आप किस जगह मुकीम है? मैं रावलपिंडी में। रावलपिंडी। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी? मैं सोनिया ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो जो भी काम शुरू करते हैं उनको लॉस होता है, और मेरा बेटा है हारून वहीद, ओके। वो भी जो काम करे वो उनका चलता ही नहीं है। और दूसरी बात ये मैं करना चाहती हूँ कि जितने भी हम अजीजों से किससे अच्छाई करते हैं वो हमें बुराई का रिस्पॉन्स ही मिलता है। ओके, तो क्या वजह है इसकी? राइट। क्या मैं आपसे बात, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी अच्छा, एक तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो ये है, मैं वहीद साहब और हारून साहब के बारे में तो आपको बताता हूँ, और मुख्तसरन मैं बता दूँ कि आपको जो एलर्जी प्रॉब्लम है उसकी तरफ आप फौरी तौर पे तवज्जो दें। बाकी हालात तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, उसका जवाब मैं भी आपको देता हूँ। पहले अपनी सेहत की तरफ और तवज्जो दूसरे दें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो बच्ची हैं उनका भी मुस्तकबिल का थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। नाम तो बताया नहीं उन्हें आप मुझे, आपने उनके? लुबना वहीद। लुबना वहीद। गजल वहीद। और अंदाज़न उम्र बताएं लुबना बेटी की। लुबना की क्या एज होगी अंदाजन? लुबना की है 28 ईयर्स। अच्छा, और दूसरी? गजल की है 18 ईयर्स। 18 इयर्स, राइट। हारून की एज भी जानना चाहेंगे? हारून की है 26। 26। अच्छा, और गज़ल बहुत की? शुक्रिया नुसरत, आपने कॉल की। सुनते रहिएगा जरूर और प्रोग्राम बताइएगा मुझे कि ये अजीजों की क्या प्रॉब्लम है कि जो अजीज नहीं मिलना चाहते। राइट। चलें, थैंक यू वेरी मच नुसरत, प्रोग्राम देखती रहिएगा। जी जी नुसरत मेरी बहन, बात यह है कि जो वहीद साहब के कारोबार के बारे में आपने पूछा, और हारून साहब दोनों यानी बाप बेटा काम करते हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रावलपिंडी शहर ना छोड़िएगा। इस शहर में आपके लिए काफ़ी बेहतरियाँ हैं, और थोड़ा सा रह गया वक्त, अभी तकरीबन आप समझ लें 35-40 डेज़ का इंतज़ार और रह गया आपका। और मुझे बड़ी खुशी होगी इसी तरह आपकी किस दिन कॉल आपकी सोनिया को आए कि हाँ हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि अज़ीज़ रिश्तेदारों, तो वो इस थोड़े सारे वक्त में जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ये पता नहीं कौन से अजीज़ हैं, उनके क्या नाम है, किन से है, वो अभी मेरे लिए जवाब देना मुश्किल है। लेकिन बेटियों के बारे में भी थोड़ा सा इंतज़ार है। यानी ये गर्मियाँ जब ढलेंगी ना, ख़त्म होने, इस साल की गर्मियाँ आके जब ख़त्म आनी होगी, फिर चांसेस इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। मीनवाइल यही है कि आने वाले चंद दिनों, महीने सवा महीने में इंशाल्लाह ताला कारोबार में बेहतरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, और रावलपिंडी में ही होगा। राइट। नुसरत, बहुत सी अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए, आपके मुंतज़र हैं और बढ़ेंगे। नाइला, आपकी तरफ आप गुफ्तगू कर रही थी। एक तो हमने आपने बात की कि बच्चों को एग्रेशन उनका कम करने के लिए उनके साथ दोस्ताना रवैया जो है वो इख्तियार करें। इसके अलावा बच्चों की पर्सनालिटी की बेहतर डेवलपमेंट के लिए कि कल को वो एक अच्छे इंसान बने, अच्छे सिटीज़न बने, क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? बच्चे, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमें बच्चों की ट्रेनिंग करते वक्त सेल्फ एनालिसिस की, अपने सेल्फ एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है कि हम खुद क्या हैं, हम क्या मॉडल क्या बच्चों को कर रहे हैं। True. क्या हम खुद ट्रस्टवर्दी हैं, क्या हम उनका ख्याल रख रहे हैं, क्या हम मतलब जिस तरह आपने कहा कि क्या हम सच बोलते हैं, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें हमें पहले खुद ज़रूरत है, फिर हम बच्चों से एक्सपेक्टेशंस उस तरह करते हैं, क्योंकि पहले हमने अपने आप को भी ठीक करने की ज़रूरत है। राइट। जो तरबियत होती है उसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा देख रहा होता है, जज कर रहा होता है कि उसके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। अगर मतलब पेरेंट्स अगर उस तरह के नहीं हैं, वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं या उस तरह कर रहे हैं, तो वो उनका ज़ाहिर है कि वो वही कुछ सीखेगा। और अगर आप बच्चों को थोड़ी सी ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो अच्छा, एक तो होता है ना, जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंट टाइप के उनके, मैं खैर अभी मतलब ये कि वैसे तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं जल्दी से बता दूंगी कि अगर बच्चे जिस तरह शाइनेस और बच्चों में उस तरह ट्रेनिंग अगर आपने देनी है, तो आप एकदम बहुत ज़्यादा, जिस तरह लोग होते हैं ना कि मुकाबले शुरू कर देते हैं, क्रिटिसिज्म, फलाना बच्चा क्या कर रहा है, ये चीज़ नहीं करें। मतलब बच्चों को कंपेयर नहीं करें, और अगर वो बच्चा आपको शाय फील होता है तो उसको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता इंटरेक्ट करवाएं, मतलब जो अजनबी लोगों के साथ। अगर जैसे एक और इंटरेस्टिंग, मतलब लेडीज़ के इंटरेस्ट का माओं का होगा कि बच्चा खाना नहीं खाता है, अगर वो नहीं कर रहा तो उसको फूड पसंद है उसको खाने दें। अच्छा। और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें और उसको मतलब उसी तरह ये चीज़ें करता रहेगा। ठीक है। आजकल के बच्चे तो वैसे जंक फूड की तरफ जाएंगे, उसमें क्या मिक्स होगा? और स्कूल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले भी मैं जैसे जिक्र करती हूँ कि जानने का, जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है कि वो किन लोगों से मिल रहा है, उसकी कंपनी क्या है। ओके।
اور وہاں جا کے آپ کو پتہ کرنے، اور ان کے اس کے جو فرینڈز ہیں بچے کے، اس کے نام کا بھی اور گھر کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ اچھا ایک اور میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ آج کل جیسے رواج ہو گیا ہے، گھر میں بھی بہت زیادہ عجیب سی لینگویج یوز کی جاتی ہے جس کو آپ ولگر لینگویج بھی کہہ سکتے ہو، جو ایکسیپٹیبل ہے. اور اسپیشلی ٹین ایجرز جو ہیں بٹوین مطلب 13 سے جو 19-20 سال کے درمیان کے جو بچے ہیں، وہ سلینگز آج کل بڑے یوز کرتے ہیں. آج کل ایسے سلینگز آ گئے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں. ایکسیپٹیبل ہے، مطلب وہ لوگوں کو برا نہیں لگتا، وہ کول ہے، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں بولنے میں، اور ماں باپ بھی اس چیز کو نوٹس نہیں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ماڈرن ہو رہے ہیں ہمارے بچے. مطلب یہ چیزیں ساری آپ خود بھی اس کا حصہ بلکہ بنتے جا رہے ہیں. اس کو یہ چیزیں سنپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سنپ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب کیریکٹر بلڈنگ کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہیں مطلب کہ آپ ماڈرن ہو گئے ہو، مطلب اور بہت ویلیوز، اپنی ویلیوز کا اندازہ کرنے کے لیے وہی بات ہے کہ آپ کو خود رول ماڈل ان کا ہونا پڑے گا. آپ کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے اچھے بچے پروان چڑھائیں. اور سوری میں کاٹ رہی ہوں بات، ایک ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بچے 80% بچے جیسے قسم کھا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، قسمیں کھانا یہ بھی جھوٹ اس میں آ جاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کی بات آ جاتی ہے کہ یہ وہ ہم اپنے گھروں سے ہی دیکھتے ہیں، پیرنٹس بات بات پہ قسم کھا رہے ہیں. ویسے اسکولوں میں بھی یہ بچے سیکھ کے آتے ہیں ایک دوسرے سے سن کے کہ پرومس بائی دس اور یہ کرو، مطلب یہ چیزیں. میں ان کی باتوں سے خود ذاتی طور پہ بڑا متاثر ہو رہا ہوں. یہ تو خود ایک جہاد کر رہی ہیں، اتنا اچھا یہ کر رہی ہیں کہ میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مجھ سے بہت بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ہماری کوشش بچے اگر ہمارے ڈیولپ ہو جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے. بالکل صحیح، تو ہمارے بچوں کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. نائلہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، کوئی میسج جو آپ ویورز کو دینا چاہو؟ جی میں بالکل یہی کہوں گی، یہی میرا میسج ہے کہ آپ بچوں کی سب سے بہت ضرورت ہے بچوں کو اپنے کلوز رکھیں، اپنا دوست رکھیں، تاکہ جو کوئی وہ انفارمیشن لینا چاہیں وہ آپ سے لیں، کوئی باہر کے غلط لوگ ان کو یوز نہ کر سکے، استعمال نہ کر سکے. رائٹ، اور بچوں کو اپنا دوست رکھیں تو پھر اس میں احترام کا جو ایک احترام اور اگر آپ ریسپیکٹفل ہوں گے دوسروں کی طرف تو بچے بھی وہی سیکھیں گے، آپ کی طرح ہوں گے. رائٹ، تھینک یو نائلہ، بہت شکریہ فار جوائننگ اس. بہت مزیدار گفتگو رہی اینڈ وی ہوپ یہ گفتگو آپ کے لیے مشعل راہ ہوگی، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ آپ نے کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اپنے بچوں کے دوست بن جائیے اور اس کے علاوہ انہیں اپنے سے قریب رکھیے. وہ بچے جو شائیں انہیں آہستہ آہستہ اپنے سے جب آپ قریب کریں گے تو لوگوں سے بھی ایکسپوجر ان کا آہستہ آہستہ بڑھائیں. اور اگر ایگریشن ان میں ہے تو اس کا ہو سکتا ہے وہ آپ کی توجہ مانگ رہے ہوں، ان کی طرف توجہ کیجیے. بہت سی انفارمیشن نائلہ نے آپ کو دی، اس پہ غور کیجیے، اس پہ عمل کیجیے. اور اس کے علاوہ ہمارا آج کا سوال، میں انتظار کر رہی ہوں کہ جلدی سے کوئی ونر آ جائے. ہمارے آج کا سوال ہے مینار پاکستان کی اونچائی کتنے فیٹ ہے یہ آپ بتائیں گے اور ون کریں گے اس پروگرام میں. اس کے علاوہ ہمارا آج کا موضوع ہے سچ جو کہ ہماری زندگیوں میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے، سچ جو کہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے، سچ جو کہ انسانیت کا حصہ ہے، انسان کو انسان بناتا ہے اور انسان کو نجات دیتا ہے، آسانی دیتا ہے، راحت دیتا ہے، خوشیاں لاتا ہے. سچ کو ہم کیوں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں؟ سچ سے ہم نے رابطہ جو ہے، رشتہ جو ہے دوبارہ جوڑنا ہے. جھوٹ کو ختم کرنا ہے. انکانشیسلی بہت سے جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے تاکہ اپنی زندگی آسان ہو سکے، لوگوں کی زندگی آسان ہو سکے. پازیٹیوٹی کو بڑھانا ہے. آپ نے جوائن کرنا ہے ہمیں سچ سویرا میں 0518466606 پر. لیکن اس وقت ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویئرز، آپ کو خوش آمدید کہیں گے سچ سویرا میں. ونس اگین یو آر جوائننگ اس، اور اس خوبصورت صبح میں بہت سے گیسٹ ہیں جن سے ہم نے آپ کو ملوایا. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نائلہ سعادت موجود تھیں، ان سے گفتگو رہی اباؤٹ چائلڈ سائیکالوجی، اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی. بہت خوبصورت باتیں کرتی ہیں، یقیناً آپ کو ان کی بتائی ہوئی انفارمیشن جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگی. ہمیں ایک نئے گیسٹ نے جوائن کیا ہے، اس سے بھی آپ کا تعارف کرواتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سچ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا کہیں گی آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ اس کے علاوہ مینار پاکستان کی اونچائی کتنے فیٹ ہے ہمیں ضرور بتائیے. کال ان کر کے ہم آپ کو اپنے نیکسٹ گیسٹ سے بھی ملواتے ہیں. ہمارے ساتھ بریک سے پہلے بھی موجود تھے سعد اختر صاحب، جو کہ ماہر روحانیات بھی ہیں، کالمسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جس گیسٹ نے جوائن کیا ہے اس کا تعارف بھی ہم آپ سے کرواتے چلیں. ہمارے ساتھ جو اس وقت گیسٹ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے، بہت مزے کا کھانا بناتے ہیں. ویسے میں نے بھی ٹرائی کرنا ہے، لیکن ان کی ریسیپیز بہت کمال کی ہیں. میں نے بھی ٹرائی کی، بہت اچھی ریسیپیز ہیں ماشاء اللہ. اور
محنت سے کام کر رہے ہیں, اپنا نام بنا رہے ہیں. آپ کے ساتھ بہت سی انفارمیشن ریگارڈنگ کھانا پینا شیئر کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیف اسود سلیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو اسود فار جوائننگ اس. اور میں نے تو پرسنلی آپ کی ریسیپیز ٹرائی کی ہیں ریگارڈنگ پرانس, اور وہ بہت بہترین بنی, اور وی ہوپ کہ ہمارے ویورز جو آپ کی ریسیپیز آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹرائی آؤٹ کر رہے ہوں گے, ہمیں ضرور بتائیے. اور ساتھ صاحب کی اجازت سے میں اسود آپ سے یہ پوچھوں گی کہ مجھے یہ بتائیں کہ سچ, جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے, سچ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہونا چاہیے. ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے, ہماری ایتھکس بھی سکھاتی ہیں, سچ بولنا چاہیے. ہر مذہب میں سچ پہ زور ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے, کیا وہ سچ کا ساتھ دیتی ہے؟ سچ کتنا بولتی ہے, کتنی منافقت کرتی ہے, کتنا جھوٹ بولتی ہے؟ نہیں, یہ اگر یہ کیا آبزرویشن کیا ہے؟ آبزرویشن میری کچھ ایسی ہے کہ یہ تو آپ کے لٹریسی ریٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, اگر ان پڑھ لوگ سچ نہیں بولتے میرے خیال میں, زیادہ بول سکتے ہوں گے, نہیں یہ آپ کی بات نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, بولتے ہیں وہ بھی, لیکن ایک انفرادی فیل ہے. ایک ہر انسان کا ایک اپنا فیل ہے کہ کون انسان کی طرح. اب میں ایک آئی ایم ناٹ سائیکیٹرسٹ کہ کسی کے اندر چلے جائیں, لیکن میں جہاں تک اپنی ایک انفرادی اپنی بات کرتا ہوں تو ہاں سم ٹائمز بندے کو کچھ ایسی جگہوں پہ جھوٹ بول دینا پڑتا ہے جس سے دوسروں کا نقصان نہ ہو رہا ہو. اچھا, مصلحتاً بالکل ضرور. جب آپ یونیورسٹی جاتے ہیں یا ہم نوجوانوں کی جنرل بات کریں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے میں کس ریزن سے لیٹ ہوا ہوں, یا میں کیا وجہ ہے آج نہیں آ سکا, کل نہیں آ سکا. یونیورسٹی کے لیول کی ہم بات کریں تو اس میں کتنے نوجوان ہیں جو سچ بولتے ہیں اور کتنے نوجوان ہیں جو بہانہ بناتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. بہت سے ایسے نوجوان ہیں ہماری یوتھ جو یہ آفٹر فیکٹس ہی سوچتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دینا, آئی تھنک کوئی میننگ لیس, بالکل اچھی بات نہیں. چھوٹی لیٹ آئے ہیں, کیا کر لیں گے ٹیچر, زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ٹیچر, زیادہ آپ کو تھوڑا بہت کہہ دیں گے آپ کلاس سے چلے جائیں, آپ کی کلاس مس ہو جائے گی. لیکن سچ اگر بندہ بول لے تو وہ پھر آگے سکون میں رہتا ہے, عزت بھی رہتی ہے. اور جھوٹ پھر آگے اور مزید جھوٹ بولنے پڑ جاتے ہیں. اچھا, موسم چینج ہو رہا ہے اس وقت؟ جی ایگزیکٹلی, اچھا خاصا چینج ہو رہا ہے. اور کیا کوزین میں بھی کوئی چینج آئے گا؟ ہاں جی بالکل. اب ایز یو نو آئس کریم تو آئے گی, ملک شیکس بھی آئیں گے, اس کے علاوہ کیا آئے گا؟ اس کے علاوہ میں جیسے باہر کا موسم آ گیا اور ہمیں اپنی پاکستانی کوزین کی طرف بھی کافی مائل ہونا چاہیے. پاکستانی کوزین کے اندر جو باہر کی باہر ہے اس کے اندر ہمیں مینس کہ جو ہمارا پاکستانی لاہوری کلچر ہے اس کے کھانے بڑے ان کر دیے, لائک بہت سی بریانیز ہیں, اور اس کے علاوہ کھولدار بریانی ہے, ڈفرنٹ ٹائپس آف بریانیز ہیں, کشمش بریانی ہے, اور اس کے علاوہ گرین ویجیٹیبلس کو بھی بڑا اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور سیلڈ جو ہمارا را فوڈ ہے جو ہمارے, ٹھیک ہے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, سیلڈ کو بھی شامل رہے گا ہماری گفتگو میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں جو بات کرنی ہے اپنے بیٹے کے متعلق کچھ پوچھنا ہے. جی ویلکم کہیں گے آپ کو, خوش آمدید کہیں گے. بتائیں کیا پوچھنا چاہیں گی؟ پہلے اپنے بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام ایاز ہے اور اس کی وائف کا نام گلزیب ہے. اچھا, اور کیا عمر ہے بیٹے کی؟ عمر بیٹے کی 26 سال ہے اور اس کی وائف کی 20 سال ہے. اچھا, اور کس جگہ سے آپ کال کری ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں آپ کے بیٹے؟ حیدرآباد میں رہتے ہیں. میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے شادی کو 2 سال ہو گئے, ان کے بچے نہیں ہو رہے. اچھا, تو کیا ہم یہ سورہ رحمان والا یہ ورد کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کچھ اور پوچھنا ہے؟ کوئی والد کا نام یا نہیں, میرا بایوڈیٹا. آپ پروگرام دیکھتے رہیے اور آپ کو بھی جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. جی ہاں جی بالکل, اس میں تمام ٹینشن کسی قسم کی رکاوٹ ہے اس میں سورہ رحمان ایک نسخہ کیمیا ہے, اس کو ضرور ٹرائی کریں جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ویسے بھی مجھے جو ہے نا نظر آتا ہے بہتری دونوں میں جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں کمی بھی ہو رہی ہے اب. رائٹ, اور یہ تو اچھی خوشخبری آپ نے سنائی. وی وش یو آل دا بیسٹ. کمنگ بیک ٹو اسود, اسود آپ بات کر رہے تھے سیلڈس کی, ویجیٹیبلس بھی اسپرنگ میں زیادہ اس کی طرف توجہ کریں, اور اس کا میرا خیال بہترین طریقہ سیلڈ ہوتا ہے, رائٹ. اور جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا, ابھی آج ہی رات کو میں نے ایک نیو سیلڈ انوینٹ کی اور اپنے کچن میں تھا تو میں نے کہا لیٹس میک سم تھنگ ڈفرینٹ نا. تو ہماری کوزین کے اندر ہم پپایا کا یوز بالکل نہیں کرتے ہیں. ہاں بالکل ہم پپایا کا یوز نہیں کرتے, ایون کہ جب گوشت گلانا. اور ویسے ایک بات, ہاں بالکل ایز اے ٹینڈرائزر ہم اسے یوز کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی ایٹنگ روٹین کے اندر ہم اسے نہیں لے کے آتے.
کھانے کے لحاظ سے پپایا تھوڑا سا اگر آپ اسے اپنی ٹیسٹ آف برڈس کو اس کے ڈیولپ کر لیں اس کے اکارڈنگلی تو آپ اسے ہیبیچولی کھا سکتے ہیں ڈیلی بیسس کے اور اس اوپر. کے بڑے فوائد ہیں. بہت زیادہ فائدہ. اگر ہم تھائی لینڈ کی بات کر لیتے ہیں, تھائی لینڈ میں کتنے لوگ صبح ایون کہ بریک فاسٹ میں بھی وہ پپایا لے رہے ہوتے ہیں. ایزیلی وہاں تو اویلیبل. اسی سے ریلیٹڈ میں نے ایک نئی سیلڈ رات کو ہی انوینٹ کی, دل پکل سیلڈ. اس کے اندر کوئی موڈیفکیشن کی ہے, وہ ہم ضرور شیئر کریں گے ڈیٹیل میں سکون سے. ہماری جتنی خواتین ہیں وہ کاپی پینسل جو ہے یا اپنے اگر موبائل پہ سیو کرنا چاہتے ہیں تو ریڈی رہیں, کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ایک بڑی زبردست سیلڈ کی ریسیپی شیئر کرنے والے. لیکن ایک کالر کو بھی شامل کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں کرگل سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کا نام؟ حبیب اللہ. جی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے, ہمارے آج کے سوال کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی میرا نام حبیب اللہ ہے اور ابو کا نام ہے محمد علی. جی اور آپ کی عمر تقریباً 32 سے 35 سال کے لگ بھگ. 32 سے 35 سال کے لگ بھگ. اور کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں سر صاحب کو سب سے پہلے سلام کہوں گا, اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھے ہر وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہت وزن سا ذہن میں آ جاتا ہے اور بائیں سائڈ کا سر میں اکثر بہتر درد رہتا ہے, اور اس لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی فون لے کی تھی. رائٹ, اچھا تھینک یو. آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. جی 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 میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی. جی جی حبیب صاحب, یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک بڑا آسان سا مشورہ ہے جو میرے علم مطابق ہے کہ جو آپ اپنی اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یادداشت زبردست دی ہوئی ہے نا, یادداشت آپ کی بہت اسٹرانگ ہے, اس میں سے جو ہے نا پرانی باتیں جو تکلیف دہ ہیں ان کو بھلانے کی کوشش کریں. آپ کے سر دردی کی وجہ صرف وہی ہے, اور جتنے آپ محنتی ہیں کامیابیاں آپ کو بہت ملیں گی. اور سر دردی کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ رہتی ہے وہ صرف وجہ آپ پرانی باتوں کو بہت یاد کرتے ہیں, اور معاف کر دینے کا جذبہ بھی پیدا کریں اپنے اندر. ٹھیک ہے, رائٹ, معاف کر دینا ایک بہت بڑی صفت ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں آئیں گی. میرے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ کبھی بھی گہرائی میں مت سوچو. ہاں واہ, جو گزر گیا وہ گزر گیا, اس سے صرف نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ایک اور کالر تو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ لیاقت پور سے. لیاقت پور سے. کیا پوچھنا چاہیں گی, کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ ہم اپنے کاروبار کے. اچھا, اور ہسبینڈ کا نام آپ اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں گی؟ مرید حسین. مرید